بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کلیۃ البنات کے افتتاحی موقع پر سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ محض اس کی توفیق سے اور اس کی مدد و نصرت سے کلیۃ البنات کی تعمیر کا کام پائے تکمیل کو پہنچا، جو ہمارے سامنے خوبصورت عمارت کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے قرآن و سنت کا کام لے اور خواتین کے اندر دین پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد میں جناب شریف محمد غوث صاحب کا مرکز توحید و سنت اور پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فراخ دلانہ و مخلصانہ تعاون کرتے ہوئے اپنی قیمتی جگہ کلیۃ البنات کے لیے وقف فرمائی، اور میں ان تمام احباب کا فرداً دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے تعاون کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے بھی اپنا قیمتی سرمایہ کلیۃ البنات کی تعمیر کے لیے فراہم فرمایا، اور جنہوں نے بھی اس کے لیے محنتیں اور کوششیں کی، اور جنہوں نے بھی اپنی مفید رائے اور مشوروں سے نوازا۔ دعا ہے رب العالمین سے ہم اور آپ سب کے تعاون کو، ہم سب کی کاوشوں کو، محنتوں کو شرف قبولیت بخشے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں جناب انجینئر حمزہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت عمارت بنا کر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آگے کی کارروائی کے لیے عمران شیخ کو بلاتا ہوں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، خواتین اسلام اور بزرگان دین اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا ہی خوشی کا سما اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد اور نصرت سے سرزمین مردیشور میں ایک اور دینی قلعہ، دینی ادارہ جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دینی قلعے، دینی ادارے، دینی مدارس، اس کی تعمیر کا اہم مقصد، بنیادی مقصد صرف اور صرف علم دین کی، شرعی علوم کی نشر و اشاعت ہے. یہ ادارے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ یہاں سے علم کی روشنی سارے عالم تک پہنچے، یہاں سے علم کا دریا، علم کا سمندر، علم کے چشمے پھوٹیں جس سے سارے عالم کی انسان فیضیاب ہوں، سیراب ہوں. حضرات، اس خوشی کے موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام کی نظر میں علم کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کروں جو کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کارگر ثابت ہوں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جتنی باتیں میں عرض کروں، بیان کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی آپ حضرات کو. حضرات، میں نے جب اپنی گفتگو شروع کی، اللہ کی حمد اور درود کے بعد جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ آیت یہ بتاتی ہے مجھ کو اور آپ کو کہ اسلام کی نظر میں علم اور اہل علم کا کیا مرتبہ اور رتبہ ہے. پہلے ہم آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہیے، یا ایک ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پوچھئے ان سے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے اور بے پڑھے ایک ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. یہ آیت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جس انسان کے پاس علم ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے. اور دوسری طرف اس آیت کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ یہ ہے، جو دوسرا ٹکڑا، کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے دنیا کا کتنا بڑا خزانہ اس کے پاس کیوں نہ ہو، دنیا کی کتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عہدہ اور منصب کیوں نہ ہو، یہ اور جو علم والا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. علم والے کا اپنا ایک مقام ہے، علم والے کا ایک اپنا رتبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو
جو بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچائی، جو وحی آپ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اقرأ، پڑھیے۔ کیا ہے؟ کیسا پیغام ہے؟ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھیے، وربک الاکرم، اپنے اکرم رب کے نام سے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے موقع پر جہاں پر صرف جہالت عام تھی، ایسی سرزمین میں، ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی جو بات اپنے نبی تک پہنچائی، ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دور کے اندر جہالت عام تھی، سب بے پڑھے تھے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم امی تھی۔ اور مزید برآں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ کو بھی لقب جو دیا ہے وہ نبی الامی۔ قوم بھی بے پڑھی اور نبی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ تو سب سے پہلے اپنے نبی کو جس چیز سے روشناس کرایا، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ علم ہی تھا۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی ساری تعلیمات کا ذکر کیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اپنے نبی پر، وہ کیا تھا؟ علم ہی تھا۔ کیا کہا؟ پڑھیے۔ اپنے نبی سے کیا کہا؟ پڑھیے۔ کیا پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا، کون سا علم پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا، اس کی وضاحت نہیں کی۔ مطلب یہ تھا جہالت کے دور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ختم کر کے علم و فنون کے دور کو کیا کرنا تھا؟ جاری اور ساری کرنا تھا، علم کو عام کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ اقرأ، پڑھیے۔ اب کوئی بھی علم ہو، اگر آپ کو اس علم کو شروع کرنا ہے تو کیسے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے اس علم کی ابتدا کرنی ہے، کیونکہ شریعت نے کہیں بھی کسی بھی فن اور علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، چاہے علم طب ہو، چاہے علم فلکیات ہو، چاہے انجینئرنگ والا علم ہو، منع نہیں فرمایا۔ کوئی بھی علم ہو اس کی شروعات اپنے رب کے نام سے کرنی چاہیے، تاکہ میں اور آپ کس سے جڑیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے آگے بڑھیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو نازل کیا تو ہوا کیا؟ لوگوں کے اندر ایسی بیداری آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ اب جہالت کا دور ختم کرنا ہے، اب چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کو علم حاصل کرنا ہے، سب کو جانکار بننا ہے، سب کو اللہ کو پہچاننا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ علم کو حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جاری کیا تو ہوا کیا؟ اور پھر علم کی بیداری لوگوں کے اندر عام ہوتی گئی، لوگوں کے جذبات بڑھتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم سبھی جانتے ہیں کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اپنے علم کی، اپنی تعلیم کی رودات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے،
ایک طرف روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بغیر روزی روٹی کے رہا بھی نہیں جاتا، تو کریں تو کیا کریں؟ علم کو حاصل کرنے جائیں گے تو پھر کما نہیں پائیں گے، کمانے جائیں گے تو علم سے بے بہرا ہوں گے، علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو بیان کرتے ہیں، میں نے اور ایک انصاری صحابی نے آپس میں یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن آپ جاؤ گے اور ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن آپ کاروبار کرو گے، ایک دن میں کاروبار کروں گا۔ جس دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ گے، جو بھی آسمان سے وحی آئے گی، جو بھی آپ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر حاصل کرو گے، اس سے مجھ کو روشناس کراؤ گے، وہ باتیں مجھ کو بتاؤ گے۔ ایسے ترتیب کی، تب جا کر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا بن گئے؟ جلیل القدر صحابی بن گئے۔ ایسے عالم شاید کہ کوئی بات آپ کے علم تک نہ پہنچی ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر کیا تھا؟ دینی بیداری تھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا حکم نازل کیا، لوگوں کے اندر ایک قسم کا شوق پیدا ہوا۔ مزید برآں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ایسا نہیں کہ چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان یہاں تک محدود رکھا، بلکہ اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے غلاموں تک کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کو بھی تعلیم دو، کیونکہ وہ دور کیا تھا؟ غلامی کا تھا۔ اس دور کے اندر لوگوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، بالکل جانوروں جیسی۔ بازار میں لوگ لائے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالک ہوتے ہیں، جو آقا ہوتے ہیں غلاموں کے، ان کو ابھارتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے۔ کیا فرمایا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر 2 اجر عطا کرتا ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر دیتا ہے، ان کے کیا کرنے پر؟ عمل کرنے پر، نیک کام کرنے پر۔ 3 میں سے ایک کے تعلق سے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ وَرَجُلٌ، ایک ایسا آدمی کانت عندہ اما، کہ اس کے پاس کیا ہے؟ باندی ہے، یطؤھا، وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، فعلمھا فاحسن تعلیمہ، اس کو علم دیتا ہے، اچھی طرح سے اس کو سکھاتا ہے، فادبھا، اس کو ادب سکھاتا ہے، فاحسن تادیبھا، اچھی طرح سے اس کو ادب دیتا ہے، ثم اعتقھا، پھر اس کو آزاد کرتا ہے، فتزوجھا، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، فلہو اجران، اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر ہے، تاکہ غلام بھی علم سے بے بہرا اور ناواقف نہ ہو، اس تک کیا ہو جائے؟ علم پہنچے، وہ بھی اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا علم کے تعلق سے، دیکھیے کتنی بڑی اسلام کے اندر علم کی اہمیت ہے، کتنا بڑا اس کا رتبہ ہے علم کا۔ اس حدیث سے آپ لوگ جان لو گے کہ علم مہر بھی بنتا ہے۔ پتہ ہے ایک صحابی، ان کے نکاح کے موقع پر ان کی حالت ایسی تھی کہ لڑکی کو مہر میں دینے کے لیے ان کے پاس لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی۔ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کیسے مال سے نوازا ہے۔ کون ہے کہ جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی، کیا سونے کی انگوٹھی اس کو میسر نہ ہو؟ لیکن وہ دور کیسا تھا؟ ایک صحابی نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی کو دینے کے لیے ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس سونا نہیں ہے، لوہے کی تک انگوٹھی نہیں ہے، لیکن کیا آپ کے پاس علم دین ہے؟ قرآن کی کچھ صورتیں آپ کو یاد ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے ہاں، فلانی صورتیں میں جانتا ہوں، میں پڑھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صورتیں اس عورت کے لیے مہر بن جائیں گی، اب تم کیا کرو؟ وہ صورتیں اس کو کیا کر لو؟ یاد کرا دو۔ اندازہ لگاؤ کہ علم اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، کیا اس کی قدر و قیمت ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ علم مہر بھی بن سکتا ہے، مزید برآں یہ فدیہ بھی بن سکتا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے،
بدر کے موقع پر ہوا کیا؟ کچھ مشرکین مکہ جو قیدی بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کو اپنے آپ کو آزادی دلوانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ آزاد ہو جاؤ تو فدیے میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے علم کو خرچ کرنا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، مدینہ کے چھوٹے چھوٹے مسلمان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کہا، لکھانے پڑھانے کے لیے کہا، حالانکہ چاہتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو مشرک ہیں۔ عصبیت سے ہٹ کر علم کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر غیر اور اپنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس علم سے ہمارے عقیدے کے اوپر کوئی مار نہ آتی ہو۔ لکھانا پڑھانا تھا، اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ سے کہا فدیے میں تمہارا یہی ہے کہ تم بچوں کو تعلیم دے دو اور پھر تم کو آزادی دی جائے گی۔ اور سنتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کس قدر علم کا شوق تھا۔ جب وحی کا سلسلہ چالو ہو گیا، آسمان سے وحی کا سلسلہ چالو ہو گیا، علم روزانہ آ رہا تھا، تو لوگوں کے جذبات اور بھی ترقی کرتے گئے، لوگوں کے اندر شوق بڑھتا گیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، بہت ساری احادیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے اپنی تقریر کے اندر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ واشمات مستوشمات، کیا مطلب ہے؟ ٹیٹو کرنے والے اور ٹیٹو کروانے والے، لعن اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر لعنت کی ہے۔ جب یہ جملہ مجلس کے لوگوں میں سے ایک عورت نے، جو ان کی مجلس کے اندر جب وہ تقریر کر رہے تھے، ایک عورت نے سنا جو کہ الحمدللہ جانکار تھی، قرآن کی عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی، کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے صحابی رسول، آپ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے واشمات اور مستوشمات پر، میں نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے کنگھال دیا سارے قرآن کو، میں نے جتنا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے سب پڑھا ہے، کہیں بھی میں نے یہ لکھا نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیٹو کروانے والے اور ٹیٹو کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے کیسے نڈر ہو کر ایک صحابی رسول سے کیا کر رہی ہے؟ سوال کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، جبکہ کلام اللہ کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اپنی جگہ وہ عورت بھی درست، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی جگہ وہ بھی درست۔ اگر حقیقت میں دیکھو گے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پر واشمات اور مستوشمات کا ذکر ہو، لیکن دیکھیے سمجھانے کا طریقہ کس کا؟ صحابی رسول کا۔ اس عورت سے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہاں پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس عورت نے کہا پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ کہا کی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان لوگوں پر جو ٹیٹو کرتے ہیں اور جو ٹیٹو کرواتے ہیں؟ یہ تو ہے حدیث کے اندر۔ کہاں حدیث کے اندر تو ہے۔ اچھا قرآن کے اندر ایک اور آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جس بات کا آپ کو حکم دے لو، اور جس بات سے آپ کو منع کرے اس سے آپ کیا کرو؟ باز آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت خاموش ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھلے ہی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان بھی کس کا فرمان ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فرمان ہے۔ یہ تھی لوگوں کے اندر کی بیداری۔ اور پڑھیے، آگے بڑھتے ہیں کہ علم اسلام کی نظر میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے پاس علم ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا قدر ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں تھا، جس کے بارے میں آپ کو پہلے علم
نہیں تھا وہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ سکھایا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا آپ پر کیا ہے؟ فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے. یعنی علم کا ملنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ کیا فرمایا؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں جو کہ ایمان والے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں؟ علم والے ہیں، ایمان والے ہونے کے باوجود علم والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. صرف کس بنیاد پر؟ صرف کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. یہاں تک کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتا ہے، قبر کے اندر بھی سرخرو ہی ہے اور آخرت کے اندر بھی. بس یہ چند باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ شیخ آ چکے ہیں اور پرچی بھی مجھ تک پہنچ چکی ہے. ویسے بہت ساری باتیں رہ گئی، ارادہ تو بہت کچھ تھا لیکن پروگرام تاخیر سے شروع ہو گیا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، باتیں انشاءاللہ بذریعہ خطبے آپ تک انشاءاللہ پہنچائی جائیں گی. لیکن یہ 3 باتیں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر علم کے ذریعے سے کیسے سرخرو کرتا ہے، قبر کے اندر کیسے اور آخرت کے اندر کیسے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرخرو کرتا ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، جب حافظ قرآن بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری بستی والے مل کر اس کو تراویح پڑھانے کے لیے، امامت کرانے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بستی کے بڑے بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسے والے بھی ہوتے ہیں. اس کی ایک اللہ اکبر پر کھڑے بھی ہوتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقوام. چھوٹا سا بچہ ہے، جب وہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سرخروئی عطا کی کہ سارے لوگوں کا وہ کیا بن گیا؟ امام بن گیا. کچھ نہیں ہے اس کے پاس، دھن دولت منصب نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو سرخروئی عطا کی. اسی طرح قبر کے اندر آپ لوگ جانتے ہوں گے غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے تو قبر کے اندر الگ الگ فردن لوگوں کی قبریں نہیں بنائی گئی تھی. ایک ایک قبر کے اندر 4 5 صحابہ کو کیا کر دیا جا رہا تھا؟ دفن کیا جا رہا تھا. تو وہاں پر جب لوگوں کو قبروں کے اندر اتارا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ قبر کے اندر پہلے کس کو اتارا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ ذرا سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، قدموا اکثرهم اخذا للقرآن. آپ کو قبر میں سب سے پہلے اس کو اتارنا ہے جو کون ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے. قرآن کے علم رکھنے والے کو پہلے آپ قبر میں اتارو، یہ زیادہ حقدار ہے بنسبت وہ جو قرآن کا علم نہیں رکھتا. مطلب کیا ہوا؟ علم والے کی اہمیت دنیا کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی ہے. قبر تک یہ علم انسان کو کیا کرتا ہے؟ سرخرو کرتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہی قبر کے عذاب سے اس کو نجات مل سکتی ہے. اور اسی طرح آخرت کے اندر کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقال، آخرت کے اندر کہا جائے گا، لقاری القرآن، جو قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، کیا کہا جائے گا اس سے؟ اقرا، پڑھیے، ورتقی، ترقی کیجیے، ورتل، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا کے اندر آپ اچھے قاری تھے، بہت بہترین انداز میں، اچھے آواز میں، بصوت حسن آپ پڑھا کرتے تھے، آپ پڑھیے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ فإن منزلتک، آپ کی منزل کہاں ہوگی پتہ ہے؟ عند آخری آیت، اس آخری آیت پر جا کر جہاں آپ تقرؤھا، جس کو پڑھ کر رک جاؤ گے. یعنی آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس علم کی بنیاد پر انسان کو سرخرو کرے گا. اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جہالت کا دور تھا، جہاں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگوں کے اندر بیداری آ گئی، تو مجھ کو اور ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیدار ہونا. خالی یہ جتنی دیر سے میں آپ سے بات کر رہا تھا نا، اس کے اندر تو صرف یہ شرعی علوم کے تعلق سے تھا، لیکن اسلام نے عصری علوم سے بھی منع نہیں کیا ہے، عصری علوم سے بھی حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے.
جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم ہو اس کو بھی حاصل کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا کی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. واعوذ بک من علم لا ینفع, ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا. اور وہ نقصان دینے والا علم کون سا ہے؟ وہ سحر والا ہے, وہ جادو والا ہے, وہ نجوم والا ہے, ان تمام سے رمل والا ہے. جو علم انسان کو ایمان سے دور کرتا ہے, اس علم سے بچنا ہے اور اس علم کو حاصل کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے, جتنی باتیں میں نے عرض کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل پیرا کرے اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.